اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے پیچھے کہ بی بی مریم سلام اللہ کو اللہ کے فرشتوں نے بشارت دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نام سے مشہور ہوں گے، اور دنیا میں بھی بڑے عزت آبرو والے ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے جو مقرب ہوں گے، اللہ کے قریب ترین جو لوگ ہوں گے ان میں شامل ہوں گے۔ وہی بات آگے چل رہی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، تو وہ بات کریں گے لوگوں سے، فی المہد، جھولے میں۔ مہد کہتے ہیں وہ بچے کا جو بستر ہوتا ہے، چھوٹا سا آرام دہ سا جھولا ہوتا ہے، اس کے اندر جب ہوں گے، یعنی اتنے چھوٹے ہوں گے، اپنے پنگوڑے میں ہوں گے، تو اس میں بات کریں گے لوگوں سے۔ وَقَهْلًا، اور بڑے ہو کر۔ اب بڑے ہو کے تو سب بات کرتے ہیں، کہل اس عمر کو کہتے ہیں جو 40 سال کے قریب انسان کی عمر ہوتی ہے، تو اس میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن چونکہ آگے اسی قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، دشمنوں سے بچا لیا تھا، تو وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کا نزول ہونا، اور ان یہودیوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان سب کو تہہ تہ کریں گے جو بھی آپ کے ماننے والے نہیں ہوں گے اور ایمان والے آپ کے ساتھ ہوں گے، تو اس وقت بھی بات کریں گے بیچ میں، اور بچپن میں بھی بالکل پنگوڑے میں کچھ دنوں کے جو ہوتے ہیں، دونوں حالتوں میں بات کریں گے۔ وہ من الصالحین، اور وہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، کہا، کس نے؟ بی بی مریم سلام اللہ نے، رب، اے میرے رب، انی، کیوں کر، یکونو، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، کوئی اولاد، میری اولاد، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی، اور ہرگز نہیں مس کیا مجھے، مجھ کو چھوا کسی نے، بشر، کسی انسان نے، میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور مجھے کسی بھی مرد نے میرے جسم کو چھوا بھی نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ کسی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا رشتہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے جو ایک پروسیس رکھا ہوا ہے اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ قالا، اللہ نے جواب دیا، کذالک اللہ، اسی طریقے سے کرتے ہیں اللہ، یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کرتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں۔ اللہ کو کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں، کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں ایسے مخلوق پیدا کر لیتے ہیں، اور جیسی مخلوق چاہتے ہیں اس کو پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ اسباب رب کو ضرورت نہیں ہے، اسباب محتاج ہیں رب کے، رب کو کسی احتیاج یا کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اذا قضا، اور جس وقت ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ فیصلہ فرما لیتے ہیں، امرن، کسی کام کا، کوئی کام کرنے کا، فَإِنَّمَا، تو پس بے شک جو، یقولو، کہتا ہے اللہ، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو پس ہو جاتا ہے۔ بس یہ بات ہے، رب فرماتے ہیں کن، اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کن کا لفظ ہے یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ کن کہنے میں دیر لگتی ہے، اللہ کا حکم پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین صبح شام کی تلاوت ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں کہ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کسی بھی کام کا تو بس کن ہو گئی، فیکون، وہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ایسے ہو جاتی ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں، کن فیکون کافی ہے ہر کام کے لیے جو اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور
سکھائیں گے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو آپ کی اولاد ہوگی، جو نام بھی اللہ نے رکھ دیا، ہم ان کو سکھائیں گے الکتابہ، لکھنا پڑھنا، ان کو ہم لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، والحکمت، اور حکمت سکھائیں گے، دانائی، معاملہ فہمی، کسی بات کو سن کے، کسی کلام کو سن کے، کسی حکم کو سن کے اس کی تہ تک پہنچنا کہ اس کی روح کیا ہے، یہ بھی علم ہم ان کو عطا فرمائیں گے، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی ان کو سکھائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تورات کی کتاب پوری کی پوری احکامات پر مشتمل ہے، اور انجیل پوری کی پوری حکمت پر مشتمل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، دونوں کتابیں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے، تورات بھی بنی اسرائیل پہ اور انجیل بھی بنی اسرائیل پہ۔ تو سب ان دونوں کتابوں پہ ایمان لانا اور ان دونوں کے حکم کو ماننا اور اس کی حکمت کو سمجھنا، یہ بنی اسرائیل پہ لازم تھا۔ وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوں گے، اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوں گے۔ پیچھے اگر آپ یاد کریں تو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اب رسول اور نبی میں ایک فرق ہوتا ہے، ہر اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوتا ہے، یعنی رسول بھی نبی ہوتا ہے، سارے نبی ہوتے ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے کچھ انبیاء کو اللہ رسول کے رتبے پہ فائز فرماتے ہیں، رسول کا رتبہ اس سے بھی بلند ہوتا ہے۔ نبی ہوتا ہے کہ جو تعلیم چل رہی ہے، جو اللہ کے حکم چل رہے ہیں، احکامات چل رہے ہیں، جو کتاب چل رہی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو احکامات عطا کیے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کو نئے احکامات ملتے ہیں۔ آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ انجیل بھی ملی جس کے اندر حکمت کی باتیں تھیں، تو یہ رسول ہوتے ہیں۔ اور رسول کبھی قتل نہیں ہوتے، یہ بھی علماء فرماتے ہیں۔ انبیاء قتل ہوئے، یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، زکریا علیہ السلام قتل ہوئے، اور انبیاء جو ہے قتل ہوئے، لیکن رسول قتل نہیں ہوتے۔ دیکھیں جب انہوں نے پکا ارادہ قتل کا کر لیا تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کے لیے بھی کتنی کفار مکہ نے، مشرکین نے کوشش کی، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہر جگہ سے۔ تو رسول قتل نہیں ہوتے، اور رسول کی جو بات نہیں مانتا، رسول حکم لے کے آتے ہیں کہ میری بات مانیں، اور اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مکہ والوں پہ عذاب کی اللہ تعالیٰ کی نوعیت مختلف ہو گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان پہ عذاب آیا اور ان کی تباہی ہوئی، اور جو اللہ تعالیٰ خود قوموں کو تباہ کرتے ہیں وہ ان پہ نہیں آیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ نے غرق کر دیا، چند لوگوں کو بچا لیا کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ تو یہ ہوتا ہے فرق نبی اور رسول میں، کہ ہر نبی نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے۔ رسول سارے نبی بھی ہوتے ہیں، نبا، اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں دینے والے، جو پہلے پتہ نہیں ہوتی، اس کے بعد ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ بشارتیں دیتے ہیں انسان کو۔ تو وہ رسول بنا کے بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف، انی، بے شک میں، قد جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ بیچ میں جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ سارے معاملات مختلف جگہوں پہ آگے تو ہم پڑھیں گے، لیکن ان کو کٹ شارٹ کر کے جب اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، ان کی عمر 25 سال سے زیادہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، اور کہتے ہیں انی قد جئتکم، بے شک آیا ہوں میں تمہارے پاس۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، بے آیاتن، نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ میرے پاس جو نشانیاں ہیں، میرے پاس جو معجزات ہیں، میرے پاس جو علم اور حکمت ہے، یہ سب کا سب میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ انی اخلقو، بے شک میں بناتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئاتی، پرندے، صورت الطیرو، پرندے کی، بے شک میں تمہارے سامنے مٹی سے، گارے سے، کیچڑ سے پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ فَأَنفَخُ فِيهِ، پس میں پھونکتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ طَائِرًا، تو وہ بن جاتا ہے پرندہ، اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے،
میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے، اس کے اندر جان آتی ہے اور وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، اے انسانوں یاد رکھنا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے یہ اذن اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، کرنے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں جتنی بھی یہ ان کی کرامات اور جو ان کو معجزات عطا کیے اللہ نے، ان سب کے ساتھ بار بار، حالانکہ یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ کسی کی بھی گمراہی کا کوئی امکان نہ رہے کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ میرا رب جو ہے انہوں نے یہ علم عطا فرمایا ہے اور میرے رب نے ہی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَامَهَا، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو میں اس کو بھی درست کر دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ بالکل جس کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی، آنکھیں ڈھیلے نہیں ہوتے تھے، ان کی آنکھوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیتے تھے۔ وَالْأَبْرَصَ، اور میں کوڑی کو بھی ٹھیک کر دیتے ہوں۔ کوڑ ایک مرض ہوتا ہے جس میں انسان کے اعضاء جو ہوتے ہیں، جیسے یہ انگلیاں اور پھر ہاتھ آگے یہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح پاؤں کے سارے اعضاء، یہ ناک کان سارے یہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک مرض ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی میں جب ہاتھ پھیرتا ہوں اس کے اوپر تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو، یہ بھی۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ہمارے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مردے زندہ ہو جائیں، کہ قبروں میں گئے ہوئے جو قبروں میں چلے جاتے تھے وہ نہیں، جب انسان کوئی مر جاتا تھا، میت ہوتی تھی، اس کے پاس آ کے وہ اللہ کے حکم سے کہتے تھے کہ کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا قم بِإِذْنِ اللہ سے، اور ان سے سوال کرتے تھے بتاؤ میں کون ہوں، اور وہ مردہ جو ہے زندہ ہو کے بتاتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو کتاب دی۔ اس کے بعد پھر وہ مر جاتا تھا۔ یہ اتنا سا معجزہ تھا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ قبروں سے نکال کے مردوں کو زندہ کرتے تھے، نہیں۔ جو ایک دفعہ چلا گیا، اسی قرآن میں ہم انشاءاللہ آگے بڑی تفصیل سے پڑھیں گے اس کو، کہ جو ایک دفعہ اس دنیا سے کٹ گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ میرا رب قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا، حشر میں ہی آئے گا، اس سے پہلے اسے نہیں پتا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دنیا والوں کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ بس یہ رب نے راز رکھا ہوا ہے اور یہ راز ہی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ تو وہ ان کو بھی زندہ کر دیتے، لیکن یہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ ان تمام معجزات میں جتنی بھی ان کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی، انہوں نے بار بار کہا کہ یہ سب میرے اللہ کا حکم ہے، میری یہ جو دلیل ہے نبوت کی اس کے اوپر قائم ہے، کیونکہ معجزات کا ہے کہ انسان کی عقل کو عاجز کرتے، تم عاجز ہو جاتے، تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، اور مجھے اللہ نے اپنا رسول ثابت کرنے کے لیے میرا دعویٰ نبوت ان پہ ہے کہ جب تم نہیں کر سکے تو مان جو ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے، جو تم سب سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ عظمت والی ہے، تم سے زیادہ اونچی اور غالب اور قوت والی ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم نے کھایا ہو، جو تم کھاتے ہو، جو کھا کے آئے اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو فی بیوتکم، اور جو اپنے گھروں میں بچا کے چھوڑ گئے، جو تمہارے گھروں میں راشن پڑا ہوا ہے میں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں، اور جو تم کھا کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، انسان کو دوسرے دن بعد دفعہ اسی دن بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کھایا تھا، اور اللہ کے نبی جو انسان نے کھانے کھائے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو گنوا کے، اور جو باقی بچا ہوا گھر میں راشن ہوتا ہے اس کی خبر بھی دے سکتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، ان معجزات کے اندر نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر فطرت سلیمہ ہے، تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر حقیقت شناسی ہے، اور تمہارے اندر یہ ہمت بھی ہے کہ اس حقیقت کو مان سکو، تو اس کے اندر تمہارے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، پہلی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کیا عطا فرمایا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ مرا ہوا پرندہ پورا بنا ہوا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، کہ تو کہاں مٹی سے اور گارے سے بنا لینا۔ دوسری یہ کہ وہ مادر زاد اندھا، کوئی جیسا بھی اندھا ہو، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ اس کو شفا عطا فرماتے تھے۔
اور جو کوڑی ہے اس کو بھی یہ تیسرا معجزہ تھا، اور چوتھا یہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ بولتا تھا۔ پانچواں، جو کھا کے آتے ہو اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آتے ہو، یہ سارے کی ساری خبر دے دیتے تھے۔ لیکن یہ سب نشانیاں صرف اس بندے کے کام آئیں گی جو ایمان والا ہے، جو سلیم الفطرت لوگ ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، تورات کی بھی، کہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو پہلے ہی تمہارے ہاتھوں میں۔ یہ ہر نبی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنی پچھلی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے اور آنے والی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، پچھلے نبی کی بھی تصدیق کرتا ہے، آنے والے نبی کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی اللہ کے، آپ نے پچھلے نبیوں کی اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، اگلے کسی کی تصدیق نہیں، کیونکہ یہ کتاب بھی آخری ہے، یہ کتاب ہدایت بھی آخری ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی آخری ہیں۔ تو میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ سچی کتاب ہے، میں اس کو سچا کرنے والا ہوں۔ وَلَا أُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں وہ چیزیں حلال کرنے والا ہوں جو تمہارے علماء نے تمہارے اوپر حرام کر دی تھی۔ جیسے جیسے بگاڑ آیا، وقت گزرتا گیا، تو علماء نے دین میں غلو کر کے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ جیسے جس کی ایک مثال علماء دیتے ہیں کہ وہ جو یوم سبت تھا، جس میں کوئی دنیا کا کام کرنے کی اجازت نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس کے اندر نیکی کا کوئی بھی کام کرنے کے علماء اجازت نہیں دیتے تھے۔ کسی مریض کی تیمارداری کرنی، کسی اور انسان کی مدد کرنی، وہ بھی کرنے، اتنا غلو کر دیا، اس کو بنا دیا۔ اور اس طرح کی چیزیں تھیں، حلال اور حرام جو ذبیحہ کے جانور تھے، اس میں انہوں نے فرق ڈال دیا۔ تو جب ایک نسل اس پہ کرتی ہے تو اگلی نسل اس پہ پکی ہو جاتی ہے، اس کو وہ دین کا حصہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو میں وہ چیزیں حلال کر دوں گا جو اللہ نے حرام نہیں کی، تمہارے علماء نے دین میں غلو کر کے حرام کیے، میں ان کو حلال کرنے کے لیے علیکم، تمہارے اوپر، وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے لیے معجزات اور نشانیاں اپنے رب کی طرف سے۔ تو ان معجزات کو دیکھ کے اب کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے جو یہ نشانیاں دینے والا ہے، اتنی قوت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ جس کے سامنے تمہاری ساری ترقی جو میڈیکل سائنس نے اور ساری تم نے کی ہوئی تھی، وہ بے بس ہوگی، وہ ڈھیر ہوگی، تمہارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ تو یہ اس اللہ سے ڈرو جو یہ کرنے والا ہے، دنیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اطاعت کرو میری، وقت کے رسول کی، وقت کے نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت یہ انسان پہ لازم ہوتی ہے، یہ فرض ہوتی ہے۔ اگر انسان نہیں کرتا تو انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔